چند مسائل عید کے متعلق۔ پہلا مسئلہ، عید کے دن ایک دوسرے کو کہنا عید مبارک، اس کی گنجائش ہے، شرعی اعتبار سے جائز عمل ہے، کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ شاید آپ کے لیے نیا ہو اور آپ حیران کن بھی ہوں، کیونکہ شاید پہلے نہ سنا ہو۔ ہم یہ جو عید کی نماز کے بعد یہ ایک دوسرے کو گلے سے لگاتے ہیں اور مل جلتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ایک آدمی کو مان کے لگایا ہے، غالباً جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ لمبے سفر پر تشریف لے گئے تھے، جب واپس تشریف لے کر آئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اسے کہتے ہیں معانقہ۔ ایک ہے مصافہ، دونوں ہاتھوں سے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تھوڑی دیر کے بعد ملتا تھا، آپ اس سے مصافحہ کرتے تھے، لیکن جو لمبے سفر سے آتا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے معانقہ کرتے تھے۔ البتہ اس کو کوئی لازم نہ سمجھے، عید کا حصہ نہ سمجھے، ویسے کہے کہ یار مسلمان ہے، خوشی کا دن ہے، ہم ایک دوسرے کے سینے سے لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لگنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی شاید کہ اس کی وجہ سے دل کا کھوٹ ختم ہو جائے۔ بعض دفعہ سارا سال ملنے کا موقع نہیں ملتا، تو عید کے موقع پر پھر بھی شرما شرمی ایک دوسرے کو سینے لگا ہی لیتے ہیں۔ اس نیت سے ملے کہ اے اللہ، ہم اس لیے مل رہے ہیں تاکہ ہماری آپس کی نفرتیں اپنی رحمت سے تو ختم فرما دے، اس نیت سے ملے، اس پر ملنا بھی اجر و ثواب بن جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی آدمی کا عید کی نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو یہ پہلے بھی میں 4-5 دفعہ بتا چکا ہوں۔ اگر اسے خوف ہو کہ میں وضو کرنے کے لیے گیا تو میری عید کی نماز فوت ہو جائے گی، وہ وہی جلدی جلدی تیمم کر لے اور وہی نماز میں شریک رہے۔ تیمم کا طریقہ پہلے اور تیمم کے فرائض تسلی سے پہلے آ چکے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، یہ مسئلہ اہم ہے، پہلے نہیں آیا۔ جس آدمی کی تکبیرات عید کی رہ جائیں وہ کیا کرے؟ جس آدمی کی عیدین کی تکبیرات رہ جائیں وہ کیا کرے؟ اب کوئی آدمی آیا، امام تکبیرات کہہ چکا تھا پہلی رکعت کے اندر، تو اب یہ آدمی آ کر یہ تکبیرات کو کیسے ادا کرے گا؟ وہ ایسے ادا کرے گا کہ امام اگر تکبیر کہہ کر اس نے قرات شروع کر دی، یہ آدمی بعد میں آیا، تو اس کے لیے چاہیے کہ امام اگر قرات کر بھی رہا ہے تو یہ جلدی سے آ کر اپنی تکبیرات پوری کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام کے ساتھ قرات میں پھر شریک ہو جائے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی اس صورت میں آیا کہ امام رکوع کے اندر تھا، تکبیرات تو پہلی رکعت کی نکل گئی نہ تھی، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ پھر یہ کرے گا، اگر تو اس کا خیال یہ ہے کہ میں اپنی پہلے 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، پھر تو یہ ہے کہ یہ پہلے اپنی تکبیرات کہے، پھر تو یہ ہے کہ یہ پہلے اپنی تکبیرات عیدین کی کہہ لے، پھر رکوع میں شریک ہو جائے۔ اگر تو خیال یہ ہے کہ نہیں، تکبیرات میں کہوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، پھر یہ ہے کہ یہ رکوع کے اندر تو چلا جائے امام کے ساتھ، تو پھر رکوع کے اندر ہی تکبیرات کہہ لیں، وہ ایسے کہے گا بس اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس ہاتھ اس وقت نہیں اٹھائے گا، بس رکوع کے اندر ہی جلدی سے اپنی تکبیرات کہہ دے گا، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور امام جیسے رکوع سے اٹھے گا تو یہ بھی امام کے ساتھ ہی رکوع میں اٹھ جائے گا۔ ایسے ہی تیسری صورت یہ ہے، اگر کوئی آدمی کی عید کی پہلی رکعت ہی رہ گئی تو وہ پہلی رکعت کیسے ادا کرے گا؟ یہ بھی اکثر بندوں کو رہ جاتی ہے۔ وہی وہ اس طریقے سے ادا کرے گا، جو رکعات اسے امام کے ساتھ مل گئی وہ تو اس نے پڑھ لی، جو دوسری رکعت ہے وہ ایسے ادا کرے گا کہ جب سب سے کھڑا ہو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت ساتھ ملائے گا، یہ قرات کرنے کے بعد پھر تکبیرات کہے گا آخر میں۔ جب کسی کی رکعات رہ جائے عید کی تو اس کا پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو عام اگر کسی نماز کی رکعات رہ جائے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں قرات کے بعد اس نے زائد 3 تکبیریں کہہ دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلا جائے گا، سجدہ کر کے تحیہ پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ یہ ہے عیدین کا مسئلہ۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی نماز رہ جائے یا عام، ادھر ایک اور اہم مسئلہ بھی سمجھ رہے، یہ تو تکبیرات کے متعلق تھا کہ کسی کی تکبیرات رہ گئی۔ البتہ اگر کسی آدمی کی عید کی نماز رہ گئی تو اس کے لیے بھی کوئی حل ہے یا نہیں؟ ایک بات کچھ کل بھی آ گئی تھی،
بھائی اگر تو اسے امید ہے نا کہ یار اس مسجد میں ادا ہو گئی ہے، فلانی مسجد میں مجھے مل جائے گی، پھر تو وہی جا کے پڑھے گی نماز۔ یہاں تک بھی اگر اسے خیال ہے کہ یار اس پورے علاقے میں ہو گئی ہے، شرک پور میں جا کے مجھے مل جائے گی، پھر بھی وہی جا کے پڑھے۔ اگر پھر امید ہے کہ یار وقت زیادہ ہو گیا اب مجھے کہیں بھی نہیں ملے گی، پھر یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعات نفل پڑھ لے، یہ مستحب عمل ہے، 4 رکعات نفل پڑھ لے، شاید کہ اللہ کی ذات عالی اس کو عید کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، بھائیو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، اس لیے بعد میں 4 رکعات نماز نفل پڑھ لے۔ اس لیے دیکھو کل بھی حدیث میں آئی تھی یہ بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ عید کے دن صبح صبح اٹھو، سویرے سویرے اٹھو اور مسجد میں جلدی آؤ۔ اور ایسے ہی خدا نخواستہ یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی یا پورے علاقے والے یکم شوال کو عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو بھائی ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 2 شوال کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی عذر کی وجہ سے تاریخ کا پتہ نہ چلا۔ لیکن اب ایسی صورت رہی نہیں، اگر کہیں ایسا مسئلہ پیش آ جائے خدا نخواستہ، مثال کے طور پر یکم شوال کو بارش تیز ہے، آندھی تیز ہے، تو بھائی شریعت نے تو تا قیامت آنے والے مسائل کو بیان کیا ہے نا، یہ مطلب نہیں کہ میرے علاقے میں ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا میں کسی کونے میں تو ہو سکتا ہے نا کہ بارش تیز ہو رہی ہو، آندھی تیز ہو، تو فرمایا وہ پہلے دن عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو دوسرے دن پڑھ لیں۔ ایسے ہی بڑی عید اگر کوئی 10 ذو الحجہ کو نہیں پڑھ سکا 11 کو پڑھ لے، 11 کو نہیں پڑھ سکا 12 کو پڑھ لے، 12 کو نہیں پڑھ سکا 13 کو پڑھ لے، البتہ پڑھ لے۔ یہ وہ اس وقت ہے کہ جب سارے علاقے کی رہ گئے، یہ مطلب نہیں ہے ایک بندہ آیا وہ کہتا میری رہ گئی یار میں آج ہی پڑھ لی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنی جماعت سے ہی ہے۔ تو یہ تقریباً عیدین کے مسائل پورے ہو گئے۔